فاتحہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعین ونستغفره ونشکره ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه، حافظ سرہ ومبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی المحکم کتابہ والقرآن الحکیم، واصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، ہمارا موضوع جو اس گفتگو کے ذیل میں چل رہا ہے کہ جس کا موضوع درس عاشورہ ہے، اور تقریباً کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام مجالس میں درس عاشورہ کو آپ تمام احباب کے درمیان بیان کیا جا سکے۔ توفیق الہی ہمارے ہمراہ ہے، اور دعا گو ہے پروردگار سے کہ وہ ہماری توفیق میں اضافہ فرمائے، تاکہ ہم اپنی تلاش، اپنی کوشش کو جاری اور ساری رکھ سکیں۔ جس طریقے سے تمام مجالس میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ کربلا کا واقعہ ایک مختصر سا واقعہ نہیں ہے، ایک محدود مقام پہ برپا ہونے والا واقعہ نہیں ہے، ایک محدود زمانے میں برپا ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو عالم انسانیت کے لیے، جو عالم ملکوت کے لیے اپنے اندر نصیحتیں، پیغامات سمیٹے ہوئے ہیں، کہ جو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آج جو درس انشاءاللہ آپ کے درمیان مختصر کر کے بیان کرنا مقصد ہے، وہ درس ہے درس امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور دوسرا درس ہے درس اصلاح۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں کہاں سے معلوم ہو، ہمیں کہاں سے اطلاع ملے، ہمیں کہاں سے معلوم ہوا
کہ کربلا کے جو روز عاشورہ ہے وہ روز عاشورہ سے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر و روز عاشورہ سے ہمیں اصلاح کا درس مل رہا ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارا گزشتہ تقاریر میں سلسلہ رہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے بیانات کو، امام حسین علیہ السلام کے رفتار کو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے درس کے ان نکات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آج درس بیان کرنا ہے وہ درس امر بالمعروف و نہی عن المنکر و درس اصلاح۔ یہ امام نے اپنا ہدف، اپنا قیام کی علت بتائی تھی کب؟ کہ جب سرزمین مکہ سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لیے خط کو لکھا تھا۔ کہا اس خط میں لکھا انما خرجت لطلب الاصلاح، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں خارج ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں تاکہ اپنی امت کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی، یہاں سے ہمارے لیے واضح اور روشن ہو گیا کہ اب اگر جو امام خروج کر رہے ہیں، امام جو ہجرت کر رہے ہیں، امام جو جا رہے ہیں، اور جس مقام پہ امام جا رہے ہیں، تو وہ واقعہ اگر رونما ہوتا ہے، وہ واقعہ اگر برپا ہوتا ہے تو اس کا ہدف اصلاح ہوتا ہے۔ جو درس ہمیں مل رہا ہے یعنی انسان کی زندگی میں اصلاح کی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے گزشتہ تقاریر میں رہا سلسلہ کی ہدایت، ایک درس ہمارے لیے رہی، ایک درس ہمارے لیے اپنے آپ کو نصب کرنا رہا، ایک درس ہمارے لیے دیگر مقامات میں ساری بحثیں رہی، مگر جو درس ہمیں حاصل کرنا ہے، جس طریقے سے اس خط میں ارشاد فرمایا کہ میں جو خروج کر رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں، میں جو حرکت کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جد کی جو امت ہے ان کی اصلاح ہو سکے۔ اب سوال یہاں پر بہت سے آتے ہیں کہ آیا امام کا خروج فقط ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو لوگ امام کے رونما آئے تھے، یا وہ لوگوں کے لیے تھا کہ جو امام کے روبرو تھے، یا ان لوگوں کے لیے تھا جو لشکر یزید میں تھے؟ آخر اصلاح کی ضرورت کس کی تھی؟ یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو خروج کر رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں، تو میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یعنی یہ کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جو جا رہا ہوں وہ ظلم کے مخالف جا رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں مال حرام کے مخالف جا رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں ہر اس گناہ کے مقابلے میں جا رہا ہوں جو بدعتوں کو ایجاد کر رہی ہے، میں جو جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد میں ہونے والی بدعتوں کو تمام کر سکوں۔ جب یہ خط میں امام نے جو بصرے کے لوگوں کے لیے بھیجا تھا اس میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا، الا وَإِنَّ سُنَّتِي قد عبدت، کہ سنت پیغمبر پامال ہو گئی، وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قد اُحِیَت، اور بدعت دین میں پیدا کی جا رہی ہے، دین میں پیدا کی جا رہی ہے، دین میں ایجاد کی جا رہی ہے۔ تو امام کا اب یہ خط اور اس خط کو اگر آپ دونوں کو برابر رکھ کے دیکھیں گے نا، کہ امام کا وہ خط کے جو بصرے کے لوگوں کے لیے گیا تھا وہ بھی یہی پیغام دے رہے تھے کہ اب میرا خروج سنتیں جو پامال ہو گئی ہیں ان کو زندہ کرنے کا ہے، اور بدعتیں جو زندہ ہو گئی ہیں ان کو ختم کرنے کا ہے۔ اسی وجہ سے اس خط میں جو امام نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ کہ جس کے اندر محمد حنفیہ سے مخاطب ہو کر انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کس میں؟ فی الامت جدی، اپنے جد کی امت میں۔ اس کے بعد وارید امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لوگوں کے درمیان جاری کر سکوں۔ یعنی یہ چیز تو واضح ہو گئی تھی کہ جہاں پر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو تو وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایجاد کرا جا رہا ہے، انجام دیا جا رہا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی امر بالمعروف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں نہی عن المنکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یقین جانے کہ ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کے لیے ہمیں بھی کسی معصوم کی ضرورت ہے کہ جو ہماری اصلاح کرے۔ تو بس اگر معصوم کی تلاش کرنی ہے تو آئمہ معصومین کی قول کو ہمیں دیکھنا ہوگا، آئمہ معصومین کی نصیحتوں کو ہمیں
دیکھنا ہوگا, آئمہ معصومین کے کلمات کو ہمیں دیکھنا ہوگا, آئمہ معصومین کی رفتار کو ہمیں دیکھنا ہوگا. جب ہم قول کو دیکھ لیں گے, جب ہم رفتار کو دیکھ لیں گے, جب ہم امام کے بیانات کو دیکھ لیں گے, تو ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ ان کے ذریعے ہم نصیحتیں حاصل کر کے اپنے ہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو زندہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آیا ہم امر بالمعروف کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, یا نہی عن المنکر کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو آسان ترین طریقہ, سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کیا آئمہ معصومین کے دیے ہوئے بیانات پر عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. واضح ترین, بالکل آسان ترین نقطہ. اگر کسی کو یہ تلاش کرنا ہے, کوئی سوال اگر آپ سے کرے کہ آپ یہ بتائیں کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دے رہے ہو یا نہیں دے رہے, ایک سوال اگر کسی کے ذہن میں, تو کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ کیا میں انجام دے رہا ہوں, تو سوال کا جواب فقط اتنا سا ہے کہ کیا تم قول معصوم پر عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اگر قول معصوم پر عمل کر رہے ہو تو امر بالمعروف کو انجام دے رہے ہو, نہی عن المنکر کو انجام دے رہے ہو. اب رہی بات اصلاح کی, اب اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دے رہے ہو تو یقین جانو تمہاری اصلاح ہوئی ہوئی ہے. آج کے دور میں ہمیں خود تلاش کرنا ہے. پروردگار نے جو عقل دی ہے, یہ عقل فقط باتوں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے. یہ عقل فقط دیگر جو باقی نہ رہنے والی چیزیں ان میں اسراف نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یہ جو خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے نا, تو اس کا استفادہ اسی میں ہے کہ انسان تدبر کرے, تفکر کرے. قرآن مجید میں بھی خدا نے کتنی مرتبہ اس کا ذکر کیا کہ دیکھو اگر قرآن پڑھ رہے ہو تو یوں ہی نہ پڑھ جاؤ, بلکہ اس میں بھی تدبر و تفکر کرو. یعنی یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہم یہ سارے جو امام نے ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاسلام, میں جو خارج ہو رہا ہوں, میں جو جا رہا ہوں, میں جو ہجرت کر رہا ہوں, وہ اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. یعنی ایک درس دے رہے ہیں عاشور کا, کہ عاشور کے درس میں سب سے اہم ترین جہاں ہدایت کا ایک مرتبہ ہے, جہاں اپنے آپ کو وقف کرنے کا ایک مرتبہ ہے, جہاں اپنے آپ کو, جہاں خوف ایک مسئلہ ہے یا بلند ہمتی ایک مسئلہ ہے, وہیں پر بھی اصلاح بھی ایک اہم ترین درس ہے روز عاشور کا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں, اکثر بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آئمہ معصومین کو جنگ کی کیا ضرورت پڑ گئی, اور جنگ کیوں ہوتی ہے. اگر میں دوسرے اگر لفظ کو بدل دوں, جنگ ہوتی کیوں ہے؟ کہا تاریخ میں اگر جنگ ہوتی, اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آئمہ معصومین کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی, اس کا اصل مقصد تھا, کہا گیا کہ جب بدن سالم ہو تو کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر اسی بدن میں زخم ہو جائے, اگر وہ زخم فقط معمولی سا مرہم لگانے سے صحیح ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مناظرہ. معمولی سا مرہم لگایا, وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر وہ زخم مرہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا بلکہ اسے جراحی کی ضرورت ہے, تو وہی معاملات جنگ کے ساتھ بھی ہے کہ جب فقط قول سے, مناظرے سے بات حل ہو جاتی تھی تو آئمہ معصومین مناظرہ کر لیتے تھے, آئمہ معصومین مباہلہ کر لیتے تھے, آئمہ معصومین اپنے بیانات کے ذریعے ہی اس بات کی اصلاح کر دیتے تھے. لیکن جب بھی ضرورت پڑتی تھی دین اسلام کو جراحی کی, تو یہی آئمہ معصومین میدان جنگ میں نظر آ جاتے تھے. کہ یہی وجہ ہے انسان کی زندگی کے لیے اس جنگ کی. اب یہاں اصلاح کی ضرورت تھی, یعنی وہی زخم کہ جو اسلام میں پیدا کر دیا تھا, جو بصرے کے لوگوں کے لیے, جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. کیا فرمایا تھا؟ الا وان سنت قد عبدت, کہ سنت پیغمبر پامال ہو گئی ہے, وان البدعۃ قد احیت, اور بدعت زندہ ہو گئی ہے. زخم تھا یہ دین اسلام پر, اب اس کو جراحی کی ضرورت تھی. جراحی کی ضرورت کے لیے امام نے فرمایا اب من خرجت لطلب الاصلاح, اب میں جو خارج ہو رہا ہوں وہ خارج ہو رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ اس کی اصلاح کر سکوں.
وَأُرِيدُ امر بالمعروف، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ایجاد کر سکوں۔ عزیزان محترم، اصلاح کی بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ وہ گمراہی جو لوگوں کے درمیان ایجاد کی جاتی ہے، اور جب وہ انسان اس گمراہی کے دلدل میں گھس جاتا ہے تو یقین جانے کہ اس کو حق نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ کربلا کی طرف دیکھیں، خود روز عاشور عمر سعد کر کیا رہا تھا؟ عمر سعد مخاطب ہو رہا تھا اپنے ہی لشکر سے یہ کہہ کر کہ اے لشکر خدا، بہشت تمہارے منتظر میں ہے، تمہارے انتظار میں ہے۔ یعنی کس گمراہی کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ امام معصوم روبرو کھڑا ہے، لیکن لوگوں کو اس کے مخالف، اس کے قتل کے لیے آمادہ کر کے بہشت کے خواب اسے دکھائے جا رہے ہیں کہ یہاں اصلاح کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، امام کو قتل کر کے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر رہا ہے، جس کو قتل کر رہا ہے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر رہا ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کیا سطح تھی گمراہی کی۔ اب آیا حسین کو ایسے وقت میں خروج کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب ایسا وقت ہو تو حجت خدا پر واجب ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ اگر آپ واقع تاریخ میں دیکھیں، ابن زیاد کے دربار میں جب اہل حرم گئے ہیں تو وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، جب یزید کے دربار میں گئے ہیں تو وہاں پہ بھی قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی کہ ہمیں جو قدرت عطا کی وہ خدا نے عطا کی، ہمیں جو عزت دی خدا نے دی، تمہیں جو ذلیل نعوذ باللہ کیا وہ خدا نے کیا۔ یہ تلاوت قرآن مجید کی، اور یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر کے اہل بیت علیہ السلام کو شہید بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے ثابت کرتا ہے کہ میرے لیے بہشت انتظار میں ہے اور میں خدا کی طرف سے دی ہوئی قدرت پر کامیاب ہوا ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ لائیں کس حد پہ بدعتیں ایجاد ہو چکی تھی، پامال ہو چکا تھا سنت پیغمبر کا سارا اعمال جتنی شریعت کی طرف سے دی۔ اب اگر امام نے جو خط میں جملہ لکھا کہ انما خرجت لطلب الاسلام، میں جو خارج ہو رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں وہ طلب اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو مقصد یہی تھا کہ تاکہ لوگوں کی یہ جو تمام گمراہیوں کے درمیان اصلاح ہو سکے، لوگوں کے درمیان واضح ہو گیا، روشن ہو گیا۔ جب کربلا کا واقعہ رونما ہو تو گیا، ابن زیاد کے دربار میں ساری چیزیں ہو گئی، لیکن جب خدا کسی کو اپنی ہی طرف سے قدرت عطا کرتا ہے تو قدرت دینے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شہید کرنے کے بعد بھی یہ بے چینی اس کے اندر ہو جاتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر خود کو مار دیتا ہے۔ آپ زندگی دیکھو عمر سعد کی، امام حسین نے کیا مخاطب ہو کر نہیں کہا تھا عمر سعد کہ تجھے گھر چاہیے میں دوں گا، تجھے عزت چاہیے تو میں دوں گا، تیرے گھر والوں کا امانت نامہ چاہیے تو میں حسین وعدہ کر رہا ہوں، کیوں میرے مقابلے میں آ رہا ہے؟ لیکن عمر سعد کی دل میں کیا تھی کہ مجھے رہ کی حکومت چاہیے۔ امام نے مخاطب ہو کہا عمر سعد اگر تو مجھے سچا جانتا ہے تو یقین جان لے کہ تجھے رہ کی بو بھی نصیب نہ ہوگی۔ تو وہ بہرحال وہ مخالف امام بعد میں اپنے صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے کہ یہ جو جس خوشی میں جا رہا ہے تو یقین جانو اس کو موت بھی اس کے بستر پہ نہیں آئے گی، اور اس کا سر بھی کوفے کی گلیوں میں نیزے پہ گھومے گا اور بچے اس کے سر کے ساتھ کھیلیں گے۔ وہی ہوا، تاریخ میں موجود ہے۔ وہ بے چینی اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ روایت موجود ہے کہ ہر وقت وہ کربلا کے واقعے کو دیکھتا تھا، جب وہ سکون چاہتا اس وقت تک اس کی آنکھوں کے سامنے کربلا کے واقعے، یا اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر چکا تھا۔ یہی حال یزید کا ہوا۔ ٹھیک ہے، زبان سے اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کی طرف سے دی ہوئی قدرت ہے، خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار حقیقت میں جس طریقے سے مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کامیابی کے راستے پہ چلا جائے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ سعادت حاصل کر لے، تو یہ یقین جان لے کہ کبھی بھی کامیابی اور سعادت اور بلند ہمتی اور کبھی بھی بلند مقام غلط راستے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دے کہ میں فلاں مقام پہ پہنچ جاؤں گا غلط راستے سے، تو کہا گیا تو غلط راستے سے نکل تو جائے گا مگر اپنے ہدف پہ نہیں پہنچ سکتا۔
بس یہی معاملات وہاں پر تھے. ان لوگوں نے چاہا کہ اہل حرم کو شہید کر دے اور ہم اپنے آپ کو ایک بالا مقام پہ جا کر پہنچائے. اگر دوسرے لفظوں میں کروں کہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا دے, کہا نہیں, تمہیں وہ مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تم نے راستہ غلط اپنایا ہے, تم نے بدعتوں کا راستہ اپنایا, تم نے اہل حرم کو شہید کر دیا. تو یہاں پر وہ عالم تھا کہ پروردگار نے ان کو اس حد پہ ضلالت دے دی, اس حد پہ گمراہی کے دلدل میں ڈال دیا, اس حد میں وہ ذلیل ہو گئے کہ آج بھی ان کا نام و نشان اور نام لینے والا موجود نہیں ہے. اور حسین کا نام لینے والا ہر اس مقام پر ہے کہ جہاں پر نانا کا نام لینے والا نہیں ہے. یہ درس جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے درس عاشورہ سے, بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا. اصل نقطہ تھا کہ جو نقطہ آپ کے درمیان بیان کرنا تھا, جو کہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے, اور 2 سے 3 دن باقی ہے, یہ ایام عزا بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ سلسلہ جو یہ درس کا سلسلہ ہے, انشاءاللہ کوشش یہ رہی کہ کسی حد پہ جا کر پہنچا جا سکے. امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا اصلاح کے لیے, اور ہمیشہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو رہے کہ پروردگار توفیق ہمیں بھی دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں, اور اصلاح ہر اس طریقے سے کر سکیں جس طریقے سے ہمارا امام چاہتا ہے. آج 7 محرم ہے, جو کہ منسوب ہے جناب قاسم سے. روایت موجود ہے کہ قاسم ابن حسن, یتیم حسن, جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور جب فہرست تیار ہو گئی, آمادہ ہو گئی, بار بار اس انتظار میں ہے کہ میرا نام آیا اس فہرست میں ہے کہ جس کو اجازت ملی ہے کربلا کے میدان میں جانے کی. بار بار آ کے اپنے ابو سے پوچھتے ہیں, ابو جان آیا میرا نام ہے, آیا میرا نام ہے, میرا نام فہرست میں ہے. دیکھتے ہیں کہ نام فہرست میں نہیں ہے. امام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ابو جان کیوں میرا نام کربلا میں میدان میں جانے والوں میں نہیں ہے؟ امام نے مخاطب ہو کر کہا کہ قاسم تم بہت چھوٹے ہو, میرے بھائی کی آخری نشانی ہو. قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے. قاسم کی عمر کتنی ہے؟ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو مختلف بہرحال عمر لکھی ہے, کوئی 12 سال لکھتا ہے, کوئی 13 سال. علی اگر میں دوسرے لفظ میں کہوں, کم سن بچہ اتنا اشتیاق رکھا ہوا ہے کہاں جانے کے لیے, اس مقام پہ جانے کے لیے کہ جہاں معلوم ہے کہ اس کی شہادت ہونی ہے. یہ جذبہ تھا حسین کے نام پر اپنے آپ کو وقف کر دینے کا. بیچاری کا عالم. ماں کے پاس جاتے ہیں, ماں دوبارہ امام کی طرف بھیجتی ہے کہ جا کے ابو سے کہو کہ میرا نام لکھے. لیکن جب امام نے کہا نا کہ تم بہت چھوٹے ہو, تمہیں ابھی اجازت نہیں مل سکتی, قاسم تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو. اب قاسم اداس ہو گئے, اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوئے ہیں اور اپنے ماں کے خیمے کی طرف جاتے ہیں. اور ماں کے خیمے کی طرف جا کر مخاطب ہو گئے ہیں کہ ابا جان, ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں, ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو, میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں؟ روایت موجود ہے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور قاسم کی ماں امام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آقا آپ کیا قاسم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ آپ اسے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے؟ آپ اگر اجازت دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, میں سمجھوں گی کہ میرا دودھ کامیاب ہو گیا. ہاں زار محترم امام مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے قاسم تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو؟ بس ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, ماں کو یاد آیا کہ امام حسن نے ایک امام ضامن جو تھا وہ قاسم کے بازو پر باندھا تھا. کہا وہ امام ضامن کھولو. جیسے ہی کھولتے ہیں نا تو اس میں امام نے یہ پہلے ہی کہی تھی کہ جب قاسم تم مشکل میں آ جاؤ گے نا تو اس کو کھول لینا اور پڑھ لینا, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا قاسم تمہیں کرنا کیا ہے. ہاں
آزاد محترم جو اس خط کو کھولا ہے اور کھولنے کے بعد جب وہ امام کے حوالے کیا ہے نا کہ جس میں لکھا تھا کہ اے حسین میں تیرا بھائی اس چیز کو وعدہ کر رہا ہوں کہ میں کربلا کے میدان میں تیرے ہمراہ تو نہیں ہوگا لیکن میری نشانی قاسم تیرے ساتھ رہے گی تو اس کو اجازت دے دینا، یعنی اجازت نامہ تھا۔ اب جیسے ہی بھائی کے خط کو دیکھا آنکھوں سے لگا کر قاسم کو اجازت دیتے ہیں۔ روایت میں موجود ہے قاسم کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ جب گھوڑے پہ بٹھایا جا رہا ہے تو پیر بھی نیچے تک نہیں آ پا رہے، یعنی اس مقام پہ نہیں آ رہے۔ اب اونچے چھوٹا سا بچہ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی طرف جا رہا، ذرا سوچے، تصور کرے کہ اس ماں کے کلیجے میں کیا گزر رہی ہوگی، اس چچا پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کی آخری نشانی کو میدان کربلا پر بھیج رہا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ جب کربلا کے میدان میں گئے ہیں اور جانے کے بعد جنگ کی، اور جنگ کر کے جیسے ہی زمین کربلا پر آتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں، اے ابو حسین، قاسم کا آخری سلام قبول کر لے۔ امام نے فوراً ہی کربلا کا رخ کیا۔ روایت میں موجود ہے کہ جیسی لشکر یزید نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، قاسم کا جنازہ زمین کربلا پر تھا۔ اب گھوڑے سوار قاسم کے لاشے کو پوال کرتے ہوئے روانہ ہوتے جا رہے۔ امام آواز بلند کر رہے ہیں، اے قاسم تو مجھے نہیں دکھ رہے، آواز کو بلند کرتے رہو، تمہاری آواز کے ذریعے اے قاسم میں تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ سِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محبت والے محبت کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محبت والے محبت کا، اس بیماری کو نست و نابود فرما، جتنے بھی لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے اسرار میں ہونے کا شریک ہونے کا شرف حاصل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔